نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، سورہ حجرات کی پہلی 3 آیات کریمہ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے اذن سے میں نے تلاوت کی، اور یہ مضمون پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں جو یونین کونسل نمبر 134 میں ہوا تھا جامع مسجد ابو بکر میں، یہ مضمون میں نے وہاں شروع کیا کہ یہ سورہ حجرات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ادب سکھایا. اس مضمون کو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں شروع کیا. اس جمعۃ المبارک میں نے اس مضمون پر بیان کیا اور اس کی پہلی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی تھی درس قرآن کی شکل میں. آج اسی مضمون کو آگے لے کے چل رہا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی جو تعلیم دی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی تعلیم دی، اور پہلی 5 آیتیں پوری ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. کتنی؟ 18 آیتیں ہیں اس سورت کی. کتنی آیتیں ہیں؟ تھوڑی دیر وقت ہے تو سبق سمجھا رہا ہوں. 18 آیتیں ہیں. ان میں پہلی 5 آیتیں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور جو نقطہ میں نے پچھلی بار جس کی وضاحت کی اور اب آپ کے لیے صرف خلاصتاً بیان کر کے اصل بات آگے شروع کر رہا ہوں، اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے آپ پچھلے اس جامع ابو بکر کی مسجد کے خطاب کا کیسٹ لیں اور پھر یہاں بعد میں سن لیں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر بھی فرمایا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو. اب مفسرین فرماتے ہیں اور انسان کی عقل بھی یہ بات مانتی ہے اور کہتی ہے کہ جس پہل کا یہاں ذکر ہے وہ اللہ پر نہ ہے نہ ہو سکتی. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہو سکتی تھی جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا. یعنی بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی پہلے کر دی، نماز سے پہلے اللہ نے منع فرمایا. حضور نے قربانی نہیں کی، فرمایا تمہاری قربانیاں ضائع گئیں. اب یہ گوشت ہے، کھاؤ پیو مگر قربانی دوبارہ کرو چونکہ تم نے حضور سے پہلے قربانی کر لی. بعض لوگوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 روزے رکھ لیے. حضور نے نہیں رکھے تھے، حضور رمضان کے انتظار میں تھے تو اللہ نے ان کے روزے ضائع کر دیے. فرمایا حضور سے پہلے روزے نہ رکھو. بعض لوگ روکا کہ گفتگو مجلس میں بیٹھے ہو تو حضور سے پہلے بولا نہ کرو، چپ بیٹھے رہو، جب تک حضور علیہ السلام نہ بولے تم کلام نہ کرو. جتنے بھی شان ہائے نزول ہیں احادیث میں، تفسیر کی کتابوں میں،
وہ سارے کے سارے شان ہائے نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، ان میں کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ پر پہل کرنے سے متعلق بولیے بھائی اللہ پر تو پہل کر ہی کوئی نہیں سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو، پہل ہو رہی تھی رسول پر، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے اور ساتھ اپنا نام دلا دیا۔ اس پر مفسرین نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، امام بغوی نے، امام فخر الدین رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام خازن نے، جتنے امام تفسیر کے ہو گزرے، سب نے جو بات بیان کی وہ نقطہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب یہاں مصطفیٰ کا سکھایا جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ادب یہاں مصطفیٰ کا سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام ساتھ شامل کر لیا وہ اجلال رسول کے لیے شامل کر لیا، تاکہ حضور کا ادب کوئی چھوٹا نہ سمجھے، اللہ کے نام کی وجہ سے بڑا ادب سمجھے، بڑا ادب سمجھے۔ یعنی اللہ نے، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے۔ یہ کتاب ہے میری ناموس رسالت پر، کیا؟ گستاخ رسول کی سزا موت، اس موضوع پر میری کتاب ہے، تحفظ ناموس رسالت۔ یہ آپ لے لیں، یہ پوری کی پوری کتاب حضور کے ادب، پوری کتاب حضور کے ادب کے موضوع پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو بات سمجھنے والی وہ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اجلال میں، اکرام میں اپنا نام حضور کے ساتھ ملایا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ادب تو مصطفیٰ کا کرو، مگر وہ صرف مصطفیٰ کا سمجھ کے نہ کرو، وہی ادب خدا کا بھی ہے۔ تو ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا، پھر بولی ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے، ادب رسول ہی ادب الہی ہے۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم مبارک ساتھ ملا دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔ اب آپ سمجھ گئے نا، پہل روکی جا رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ حضور کا ادب سیکھیں اور اپنا نام اجلالن، یہ لفظ یاد رکھ لیں، کیا؟ اجلالن، تعظیمن، اکرامن، اپنا نام حضور کے ادب کو بڑھانے کے لیے، اجلال کہتے ہیں بڑا کرنا۔ اجلال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا اللہ جل مجدہ، اللہ جس کی بزرگی بہت بڑی ہے، جل جلالہ، جس کی بزرگی بڑی بہت بڑی۔ جب جل اور اجلال جو ہے یہ کسی کو بڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اب سمجھ گئے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضور کے ادب میں اجلال کے لیے اپنا نام ملایا، ادب مصطفیٰ کا کرو، ساتھ جل جلالہ کو ملا دو۔ یعنی اجلال حضور کے ادب کا، اس ادب کو بہت بڑا کرنے کے لیے بتا دیا کہ کوئی اس کو صرف نبی کا ادب نہ سمجھے، فرمایا لوگوں وہ میرا یعنی خدا کا بھی ادب وہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اب یہ جو ادب ہے بنیادی تصور ادب کا، آگے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام گفتگو کریں تو اپنی آواز بھی حضور کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور یہ ادب آج تک ہے، آج بھی مسجد نبوی میں جالی مبارک کے ارد گرد قرآن مجید کی تلاوت بھی اونچا کرنے کی اجازت نہیں، اللہ کا کلام بھی اونچا نہیں پڑھ سکتے، اپنا کلام تو ویسے دور کی بات ہے، اپنا کلام اونچا کرنا تو ناممکن ہے، اللہ کا کلام بھی اونچا نہیں پڑھ سکتے۔ جو لوگ عام تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی مجلس اور بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرو، حضور کی آواز ادب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھلے طریقے سے جیسے آپس میں زور زور سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح بھی میرے حبیب کو نہ بلایا کرو، ادب کے ساتھ پست آواز اچھے القاب کے ساتھ پکارو میرے حبیب کو۔ اور سارا کیا ہوگا؟ اگر تم نے یہ بے ادبی کی، کیا
حضور علیہ السلام پر کوئی پہل کر دی، 3 قسموں کی بے ادبی یہاں تک بیان ہو۔ آقا علیہ السلام سے کسی کام میں پہل کر دی، اور اس میں حدیث میں آتا ہے اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں دنیاوی کام بھی شامل ہے۔ مثلا کوئی سفر پہ روانہ ہونا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اس حکم میں یہ بھی شامل ہے کہ سامان باندھ کر جب تک حضور باہر نہ نکلیں تم بھی نہ نکلو، یعنی باہر سے مراد نکل کے کھڑے رہو، انتظار میں آقا کے استقبال میں کھڑے رہو، مگر سفر پہ چل بھی نہیں سکتے جب تک حضور کی اونچی نہیں نہ چلے۔ آپ سمجھ گئے؟ حضور کسی جگہ پڑاؤ کریں جب تک آقا اتر نہ لیں اور پڑاؤ نہ کریں تم نہیں جگہ بنا سکتے۔ دنیا کی کام کر رہے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے رہیں، جب تک آقا شروع نہ کرے تم شروع نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی امور بھی اس میں شامل ہے، کل دین اور دنیا کے امور، تو گویا پوری زندگی کے کسی معاملے میں حضور پر پہل کرنا۔ اور آج ہمارے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کرام کا حکم تھا جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں تھے، اب آپ کے ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اس میں اس سے جو مسئلہ اخذ ہوا وہ یہ کہ حضور کی سنت پر پہل نہ کرو، آقا علیہ السلام کی سنت پر پہل نہ کرو، حضور کی سنت سے آگے نہ بڑھو، حضور کی سنت کے خلاف نہ کرو، حضور کے حکم کے خلاف نہ کرو، حضور کے منشا کے خلاف نہ کرو، وہ بات جس سے حضور کو تکلیف اذیت ہو وہ نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب اس میں یہ آ گیا چونکہ یہ سب بے ادبی ہوگی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بے ادبی نہ کرو، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی بے ادبی نہ کرو، حضور کی حدیث اور سنت کی بے ادبی نہ کرو، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو جو کھانے پسند تھے، کھانا تمہاری طبیعت چاہے تو کھا لو، نہ چاہے تو نہ پکاؤ، مگر یہ نہ کرو کہ مجھے پسند نہیں، یہ بات کہنے سے بھی بے ادبی مصطفیٰ ہو جائے۔ اب میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ جو لباس آقا کو پسند ہے، جو صورت پسند ہے، جو کھانا پسند ہے، جو تہذیب و ثقافت پسند ہے، جو قدریں پسند ہیں، جو طور طریقے پسند ہیں، عمل نہ ہونا الگ بات ہے، ایمان کی کمی ہے، گناہ ہے، فسق ہو جائے گا، تارے کی سنت ہوگے، گناہ ہوگا، مگر ایمان سلامت رہے گا۔ سنت میں کمی ہوگی، ترک ہوگا، گناہ ہوگا، یا ثواب سے معروم ہو جاؤ گے، مگر ایمان برباد نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ دیا مجھے یہ پسند نہیں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے یہ، بس یہ جملہ مصطفیٰ کی پسند کے مقابلے میں ناپسند کا بولا، وہی کافر ہو گئے، وہی کافر ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا بے ایمان، تمہیں میرے مصطفیٰ کی پسند نہیں، مجھے تیرا ایمان اور تیرا کلمہ پڑھنا پسند نہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کی پسند کو ساری کائنات کی پسند پہ بلند کیا، حضور کی رضا کو ہر رضا سے بلند کیا، حضور کے منشا کو ہر منشا سے بلند کیا، حضور کی آسودگی اور فرحت جان کو ہر فرحت اور آسودگی سے پسند کیا اللہ پاک نے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے حضور نے فرمایا مجھے شہر مدینہ پسند ہے، شہر مدینہ پسند ہے۔ اب کوئی نہ نہیں رہتا نہ رہے، رہتا ہے رہے، مگر یہ نہ کہے کہ مجھے مدینہ میں رہنا پسند نہیں، خواہ پانی موافق نہیں آتا، میری بات سمجھیں، خواہ آب و ہوا موافق نہیں آتی، صحت کے لیے پرابلم ہو جاتا، 100 اسباب ہو سکتے ہیں نا بھائی، کسی کو مری میں رہنا گوارا ہے صحت کے لیے، کسی کے لیے ٹھیک نہیں، تو یہ اسباب بے شک ہوں، مگر کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے مدینے میں رہنا پسند نہیں، جس نے کہہ دیا کافر ہو گیا، کیونکہ حضور کو یہاں رہنا پسند تھا۔ تم کون ہو کہنے والے کہ مجھے مدینہ میں رہنا پسند نہیں؟ پھر آگے بڑھیں، آقا نے فرمایا جو مدینہ میں رہے مجھے اس سے محبت ہے، مدینے کے باغات سے محبت ہے، گڑی کوچوں سے محبت ہے، حضور نے حرم بنا دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہ اہل مدینہ کے عمل اچھے ہوں، بولیے عمل اچھے ہوں یا نہ ہوں، کچھ بھی ہوں،
مگر کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے مدینے میں رہنے والے پسند نہیں۔ اب بنیادی راز سمجھ رہے ہیں نا بات؟ حتیٰ کہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے سیاستہ میں، آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جو مدینہ کے رہنے والوں سے برائی کا ارادہ کرے اور اہل مدینہ پر زیادتی کرے، فرمایا اس بدبخت کو اللہ دوزخ کی آگ میں یوں پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا۔ اس کا مطلب ہے لاہور والوں سے زیادتی کر لے؟ زیادتی کرنے کی تو لاہور والوں سے بھی اجازت نہیں، پنڈی والوں سے بھی اجازت نہیں، کابل والوں سے بھی اجازت نہیں، بغداد والوں سے بھی اجازت نہیں، ایران والوں سے بھی اجازت نہیں، دہلی والوں سے بھی اجازت نہیں۔ زیادتی کی تو کسی کافر و مسلمان ہو، کسی انسان سے بھی زیادتی کی اجازت، ہندو ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، مسلم ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، زیادتی کی اجازت کسی کے ساتھ یہ اجازت نہیں کوئی کہہ دی یہ مسیحی ہے سو میں اس پر زیادتی کرتا ہوں، نہیں، یہ حرام ہے۔ جیسے مسلمان سے زیادتی نہیں کر سکتے اس طرح غیر مسلم سے بھی زیادتی، تو زیادتی تو کسی سے بھی اجازت نہیں۔ تو جب زیادتی ہر جگہ حرام ہے تو اہل مدینہ کی تخصیص کیوں کی؟ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جو فلاں شہر والوں سے زیادتی کرے وہ دوزخ کی آگ میں پانی میں پگھلتے ہوئے نمک کی طرح پگھل جائے گا، مگر یہ بات اہل مدینہ کے لیے کہیں کیوں؟ حضور کو پسند ہے وہ شہر۔ اب آپ اس نقطے کو سمجھے ہیں نا؟ تو بنیادی ادب یہ اللہ پاک سکھا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا ادب زندگی کے ہر گوشے میں آج تک ہے۔ اب صحابہ کرام کا معمول ادب کا دو تین بڑی لطیف ایمان افروز حدیث بتاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ادب کیا ایسی حدیث ہے جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی، پہلے اور مجھ سے بھی نہیں سنی ہوگی۔ میں نے بھی جو کچھ آج تک بیان کیا آپ کو نئی حدیث سنا رہا ہوں۔ سیدنا کنز الاموال میں حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پتا ہے صحابہ کہتے تھے نا یا خلیفۃ رسول اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا بالمشافہہ کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں؟ یہ پوچھا کنز الاموال میں کہ کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں؟ اب سمجھیں، خلیفہ یہ ادب سمجھا رہا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب، جانشین۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ جانشین، نائب۔ وہ آپ کا جواب سن لیں، یہ ان لوگوں کے ایمان میں ادب کا مقام تھا۔ پوچھا خلیفہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری کیا مجال کہ آقا علیہ السلام کا جانشین بن۔ تو فرمایا خلیفہ نہیں خالفہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ خلیفہ نہیں ہوں، خالفہ ہوں۔ خالفہ جو جانشین ہو، بیٹا ہے مثلا باپ کا یا جو بھی نائب جس کو بنایا وہ تو کہلاتا ہے خلیفہ، اور خالفہ خاندان کے اس آدمی کو کہتے ہیں کیا؟ آپ کو پنجابی میں ترجمہ خالفہ کہتے ہیں کپوت کو۔ ایک ہوتا ہے پوت، کیا؟ بیٹا، جو باپ سے ملے اس کو برقرار رکھے، جو باپ سے ملے بولیے اس کو برقرار رکھے، وہ ہے پوت۔ کیا ہے؟ پوت۔ اور ایک ہوتا ہے سپوت، جو باپ سے ملے اس کو اور بڑھا دے، جو باپ کی عزت اور بڑھا دے، باپ کی وراثت اور بڑھا دے، نیک نامی اور بڑھا دے، دنیا میں چار چاند لگا دے، جو کوئی دیکھے کہے جی فلاں باپ کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے کتنی عزت دی۔ جو باپ کے نام کو اور چار چاند لگا دے اسے کہتے ہیں سپوت۔ کیا کہتے ہیں؟ سپوت۔ اور کپوت کہتے ہیں کہ جو ملے اس کو بھی گواہ بیٹھے، جو باپ سے ملا ہو اسے بھی گواہ بیٹھے، اور باپ کی کوئی خوبی جس میں نہ ہو اور باپ کی کوئی اچھائی جس میں نہ ہو، کسی کام کا نہ ہو، جو کسی کام کا نہ ہو اس کو کہتے ہیں کپوت۔ اب کپوت کو عربی میں خالفہ کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا اب صحابہ میں کوئی سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن چکاؤں گا۔ دوستیاں ہیں، روانہ ہوئے جب کفار تلوار لے کے کھڑے تھے کہ حملہ کر کے شہید کر دیں گے، تو بستر پر مولا علی اور مرتضیٰ کو لٹایا۔ ان کا بستر پہ لیٹنا اپنی جان کافروں کی تلواروں کے سپرد کرنا تھا۔ اس رات بستر پہ لیٹنا اپنی جان مشرکوں کی تلواروں کے، کہ جب اندھیرے میں حملہ کریں گے، لائٹیں ٹیوبیں تو ہوتی نہیں تھی، حملہ کریں گے تو سمجھیں گے حضور لیٹے ہیں، شہید کر دیں گے۔ تو بستر پہ علی اور مرتضیٰ لیٹے اور جان سپرد کر دی، اور غار میں گئے تو انگوٹھا اژدہا کو سانپ کو دے دیا، جان سپرد کر دی ابو بکر صدیق نے۔ دیکھیں وہ بھی سپوت کہ جان دے رہا ہے، یہ بھی سپوت کہ جان دے رہا ہے۔ عالم یہ ہے، مگر کہتے ہیں خلیفہ نہیں خالفہ ہوں، یعنی خاندان کا وہ فرد جس میں کوئی خوبی نہیں ہے، میں وہ ہوں۔ گویا آقا علیہ السلام کا خلیفہ اور نائب کہنا بھی اپنے آپ کو بے ادبی سمجھا، اور خلیفہ کی جگہ لفظ خالفہ بول دیا۔ یہ ادب کا عالم، یہ ہے ادب صدیقی، ادب رضی اللہ۔ اب ادب فاروقی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں ہے، دلائل نبوت میں ہے، اور حدیث کی کتب میں ہے، یہ بھی کنز العمال میں ہے۔ جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گلی سے ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے کوئی حال احوال، کام کاج، کرتوت اچھے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اس کے اعمال کی وجہ سے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ رک گئے، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے ماں باپ نے نام رکھا تھا محمد، اس کا نام تھا محمد، اس کے اعمال کی وجہ سے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس نے وہیں روک کے اس کے گھر والوں کو بلایا، فرمایا آج کے بعد اس کا نام میں تبدیل کر رہا ہوں، محمد نہیں ہوگا، عبد الرحمان ہوگا۔ انہوں نے پوچھا حضور نام کیوں بدل دیا؟ فرمایا اس کے کام کی وجہ سے اس نام کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتے تو اسے برا بھلا ہے، مگر چونکہ نام محمد ہے بالواسطہ نام کی بے ادبی ہوگی، اس کا نام بدل دیا اور عبد الرحمان رکھ۔ فرمایا خدا کے نام پر رکھ لو، مصطفیٰ کے نام پہ نہ رکھو۔ کیا عبد الرحمان خدا کے نام پہ رکھ لو، چونکہ اس کا معنی ہے خدا کا بندہ عبد الرحمان، اللہ تو نہیں رکھ سکتے نا، اللہ کا بندہ، مگر مصطفیٰ کے نام پہ نام نہ رکھو، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے اگر اپنے کسی بیٹے کا نام محمد رکھ لو تو پھر اس کا ادب کیا کرو، حدیث ہے، اگر بیٹے کا نام محمد رکھ دو تو پھر اسے ادب کیا کرو، جو مانگے اسے دیا کرو، اسے نہ کیا کرو، محروم نہ کیا کرو، تماشا نہ مارا کرو۔ اگر یہ تو نام رکھو نہیں، جو رکھ لیا ہے بیٹا، مگر اب نام کی لاج رکھو ساری زندگی، کیوں کریں؟ فرمایا تم مصطفیٰ کے نام کی لاج کیوں نہ رکھو جب خدا رکھتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا، اللہ پاک فرمائے گا محمد آتا ہے، کیا فرمائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہر شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ سمجھے گا شاید میری تنبیہ ہوئی ہے حساب و کتاب کے لیے، میرا بلاوا ہوا ہے، ہر محمد نامی شخص دوڑ کر آ جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ بھائی تمہیں نہیں بلایا، محمد مصطفیٰ کو بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا ہمارا نام بھی محمد ہے۔ خدا فرمائے گا فرشتوں چھوڑ دو، انہیں محالتا لگا ہے، کوئی بات نہیں، اب محمد نام کے سب کو سارے آ جائیں، سارے آ جائیں۔ تو آپ نے دیکھا نا، تو اب ہمارے تو نام نہیں ہوتے، ہمارے نام تو ہوتے ہیں مثلا اقبال، محمد رکھتے ہیں برکت کے لیے، ہمارے یہاں ڈبل نام چلتے ہیں، ہمارے ہاں ڈبل نام چلتے ہیں، محمد طاہر، محمد اقبال، محمد یاسین، محمد طلحہ، تو اصل نام دوسرا ہوتا ہے جس سے پکارتے ہیں ہم، محمد، حسن، علی، یہ نام رکھتے ہیں ادھر
برکت میں. عرب میں نام سنگل رکھتے ہیں، مفرد، صرف محمد، حسن، علی، طلحہ، زبیر، وہاں مفرد نام چلتا ہے. تو مفرد نام کی خاص بات ہو رہی. مگر آپ بھی اگر بیٹوں کے ساتھ نام رکھ لیں جی، تو میں گھر میں ایسا کرتا ہوں. تو مجھے کبھی بچوں کو، میری فیملی کو نہیں پتا تھا میں کیوں کرتا ہوں. ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ تھوڑا امتیاز کرتے ہیں کہ زیادہ. میں نے کہا نہیں، میں حضور کے نام کی نسبت سے امتیاز کرتا ہوں. نام آ گیا نا، اگر حسن کا آ گیا، حسین کا آ گیا، اہل بیت کا نام آ گیا، تو میں اس نام کی وجہ سے پھر حیا کرتا ہوں. تو یہ ایک نسبت ہے. میرے جب بچے چھوٹے تھے، حسن اور حسین جب چھوٹے تھے، سال 2 سال 2.5 سال کے، تو میں خانہ خدا میں یہ درس قرآن دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. گھر والوں کو بھی بعد میں پتا چلا، فیملی کو، بیگم صاحبہ کو اور گھر والوں کو بعد میں پتا چلا. میں ان کو اندر بلا لیتا تھا، کمرے میں دروازہ بند کر لیتا تھا. میں چھوٹے تھے، 1 سال 2 سال کے، ان کو سمجھ نہیں تھی، اور میں گھوڑا بن جاتا تھا. ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے جو مل جاتا اپنے بال سر کے پکڑا دیتا تھا اور کہتا تھا اس طرح کھینچو، میں چلتا ہوں، تم مجھے چلاؤ، تمہارا گھوڑا بنتا ہوں. تو میں اپنا رانجھا راضی کرتا رہتا تھا بند کمرے میں. ایک آدمی خارجی قسم کا آ گیا ملنے کے لیے مجھے، جنگ سے آ گیا. ایک آدمی جنگ سے ملنے آ گیا، خارجی قسم کا تھا. تو اس نے مجھے کہا حسن حسین نام کیوں رکھے، اور نام آپ کو کوئی نہیں ملتا تھا؟ مجھے کہا تم نے حسن اور حسین آپ نے رکھے ہیں، اور نام کوئی نہیں ملتا تھا. میں نے کہا جس وجہ سے رکھے ہیں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی سمجھدانی میں وہ بات ہی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ محبت اور ادب کی دولت سے محروم ہیں. یہ کیفیت کی بات ہے اور آپ کو کیفیت کی خبر نہیں. اس نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح. تو میں نے بتایا اس لیے رکھے ہیں نام اس شوق سے کہ بند کمرے میں انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کے میں گھوڑا بنتا ہوں، اپنے بال پکڑاتا ہوں اور یہ مجھے کھینچ کے میں چلتا ہوں. میں اپنا کسی تصور میں اپنا شوق پورا کرتا ہوں، اپنا ذوق پورا کرتا ہوں. میں نے اس لیے رکھے ہیں. اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یا بھائی بہن جب بلاتے ہیں نام لے کر، ہمارے یہاں نک نیم نہیں چلتا. ہمارے گھر میں نک نیم ہوتے ہیں نا بچوں کے لکھے ہوئے، ہماری فیملی میں نہیں ہوتا. اصل صحیح نام ہی بولتے ہیں. اس لیے رکھیے کہ گھر میں جب ہر کوئی بلائے گا، کوئی بلائے گا حسن، کوئی کہے گا حسین، آؤ حسن کھانا کھا لو، حسین آ جاؤ سو جاؤ، تو حسن اور حسین کے نام گونجتے رہیں گے ہمارے گھر. یہ آواز گونجتی رہے گی، کانوں میں پڑتی رہے گی، ہمارا من راضی ہوتا ہے. یہ آپ کو ایک ذوق کی بات بتائی ہے، اور ایمانداری سے سمجھ لو اسی ذوق میں ایمان کی حفاظت ہے. یہ ذوق زندہ ہے، آج کے دور میں مر گئے ہیں. یہ ذوق، مادیت آ گئی ہے، گرد آ گئی ہے. میرا آپ کے پاس، میری تو زندگی کا مقصد دنیا میں یہ، باقی چیزیں میری ثانوی ہیں، باقی چیزیں میری ثانوی ہیں. اصل الاصول میرا جینا، میرا مرنا اس امت میں اس عشق اور ادب کے ذوق کو پھر سے زندہ کرنا ہے. میرا مشن تو کائنات میں یہ ہے. تو دوسری بات آ گئی نا. تیسرا ادب عثمانی ادب، بولیے کیا؟ عثمانی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب. ان کے ادب کا، تیسرے ادب کا یہ عالم ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، وہ ان کی عمر زیادہ تھی، تو سیدنا عثمان غنی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ دلائل نبوت میں حدیث ہے، امام بہقی نے روایت کی. سیدنا عثمان غنی سے پوچھا عمر میں آپ بڑے ہیں یا آقا علیہ السلام بڑے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھ لے، فار ایگزامپل میرے ہی حوالے سے پوچھ لے، چلو آپ میرا ادب کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں. آپ کے اپنے پیر و مرشد شیخ کے حوالے سے پوچھ لے، آپ ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اپنے استاد بزرگ کے حوالے سے پوچھ لے، جس کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، کوئی پوچھ لے عمر میں کون بڑا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ میری عمر زیادہ ہے. کچھ تو بتا دیں گے، لفظ آگے پیچھے کر لیں. مگر عثمان غنی کا جواب سنیں. پوچھا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ بڑے ہیں عمر میں یا آقا علیہ السلام بڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ عمر میں میں بڑا ہوں نا، یا سالوں میں میں بڑا ہوں نا. فرمایا ہوا اکبر منی وانا اقدم منی لا فی المیلاد. فرمایا بڑے وہ ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا.
یہ نہیں کہا کہ اصل بڑے وہی ہیں، میں تو بس عمر میں زیادہ ہوں یا بڑا ہوں. وہ زیادہ وہاں دوسرے حصے میں موازنہ ہی نہیں کیا کہ میں عمر میں زیادہ ہوں یا سالوں میں بڑا ہوں، نہیں. فرمایا هو اکبر منی وانا اقدم فی المیلاد، بڑے تو وہی ہیں مجھ سے مگر میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. سمجھا؟ یہی بات کسی نے حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا سے پوچھی، یہی بات کون بڑا ہے؟ آپ یا آپ کے بھتیجے رسول اللہ. انہوں نے جواب دیا بڑے وہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. ہائے ہائے، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. قربان جان، یہ ادب تھا. یہ کیا تھا؟ ادب تھا. اور مولا علی المرتضیٰ کا ادب اور بھی بہت سارے ہیں، ان کے بہت سارے ہیں، مگر ان کے ادب کا عالم کہ نماز اصل قربان کر دی ہے. کیا نماز؟ پوچھا کہ پڑھنی تھی، پہلے جب وقت تھا نہیں بتایا کہ پڑھی ہے یا نہیں، کہ کہیں اگر بتا دیا نہیں پڑھی تو حضور آرام نہیں فرمائیں گے. نماز کو مؤخر کر دیا، اپنی پیچھے کر دی، حضور کے آرام کو مقدم کر دیا. ادب ہے. کہ فرمایا نا کہ علی بیٹھو تمہاری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں، تو نماز اصل پڑھی نہیں تھی تو نہیں بتایا کہ حضور ابھی نماز پڑھنی ہے جیسے آپ کا حکم ہو. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں حضور نماز اصل ابھی میں نے پڑھنی ہے تو جیسے آپ کا حکم ہو، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہا. نماز کی بات کا ذکر ہی نہیں کیا. معلوم تھا اگر ذکر کر دیا تو حضور پھر آرام نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے اچھا علی نماز پڑھ لو. یا یہ سمجھ لیں کہ آرام نہیں فرمائیں گے، یہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کسی اور کی گود چن لیں. ہائے ہائے، ممکن ہے میری گود رہ جائے. ہائے 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 ہائے. دو ہی باتیں تھیں. یا سبب یہ تھا کہ شاید آرام نہ فرمائے، اچھا نماز پڑھ لو، اتنے میں وقت بھی نہ بچے. یا ممکن ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے. جو بھی سمجھ لیں سبب، مگر نماز نہیں پڑھی یہ نہیں بتایا، بٹھا لی. وہ تو قضا ہو گئی تو پوچھا آقا نے جب سورج ڈوب گیا، پوچھا نماز پڑھی تھی؟ سونے والے سرکار نے بھی نہیں پوچھا. وہ بھی امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے ایمان میں ادب کا مقام کیا ہے. ایک طرف نماز ہو، ایک طرف ادب مصطفیٰ ہو. ایک طرف نماز ہو، ایک طرف اگر ہمارا معاملہ ہو، کیا آپ کے شیخ ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ کے قائد ہیں، آپ کے استاد ہیں، ادھر نماز ہے، ادھر اپنے قائد کا شیخ کا ادب ہے. یہاں حکم کیا ہے؟ نماز پہلے اور قائد اور شیخ بعد میں. یہ ادب ہے. یہاں ادب یہ ہے آقا کی بارگاہ ہو، ادھر نماز ہو عصر کی اور وہ بھی صلاۃ الوسطیٰ، ادھر ادب مصطفیٰ، آرام مصطفیٰ. وہاں ادب یہ ہے کہ حضور کا آرام پہلے، نماز بعد میں. قانون بدل گیا. اور بات ختم کرتے ہوئے نکتہ بتا دوں کہ کیوں ہے. بات ختم کرتے ہوئے وہاں قانون کیوں بدل گیا کہ وہاں یہاں نماز پہلے ادب بعد میں، اور وہاں نماز پہلے نہیں، ادب پہلے نماز بعد میں. اس کا سبب کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام دو چیزوں کا ہے. بولیے، نماز نام دو چیزوں کا ہے. خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے. اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا. بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے. فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو، تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے. ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی. اب اس کی قبولیت کی بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے. ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی، اب یہ ثنا قبول بھی کر لے. یہ ثنا
قبول بھی کر لے تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو، اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھو۔ اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے، ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرتا؟ یہ بات سمجھا دیا، وما علینا الا البلاغ۔